हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी पेपर व्याख्यान। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ कि आप सदा हंसते रहें, खेलते रहें और मुस्कुराते रहें। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सो आज हम जिस वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं, सो उस वीडियोस का जो टाइटल है वो टाइटल है उसका ईसाई जाकिर नाइक से बात। ईसाई जाकिर नाइक से भी तेज़ निकला, वो बात निकाली कि जाकिर नाइक के पसीने छूट गए। सो इसका टाइटल ये है। सो इसके ऊपर हम रिएक्ट करते हैं, देखते हैं कि वो ईसाई ने क्या सवाल किया जाकिर नाइक से। सो वो क्या है इस वीडियोस के अंदर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आपने जाके इसके भी चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी दिलचस्प वीडियो आपके सामने मतलब ये है कि जल्द से जल्द आपको मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। रहमान रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में एक लड़के विनय कुमार ने इंतहाई मुश्किल और अहम सवाल कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक जितने ज़हीन हैं उतना ही ज़हीन सवाल करने वाला लड़का भी है। लग यूँ रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक की जहानत का मुकाबला इस लड़के की जहानत के साथ होने वाला है। टीम हम कदम इस दिलचस्प और शानदार गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। सबसे पहले देखते हैं कि पूछने वाले ने क्या पूछा। याद रखिए कि सवाल करने वाले ने अपना नाम विनय कुमार बताया और वो एक आर्टिस्ट है, यानी कि मुसव्विर है जो पेंटिंग्स बनाता है। Vinay Kumar, I am an artist, I am a painter, and I would was asked one question that in your website you gave two reasons why Muhammad could not have copied from the Holy Bible or from the other pre-existing sources. दोस्तों, मुसलमानों पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, बिलखुसूस ईसाइयों की जानिब से, कि कुरान मजीद दरअसल बाइबल से ही चुराए गए अल्फाज पर मबनी किताब है। नाउज़ुबिल्लाह। बहुत से ईसाई ये समझते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइबल की लिखी हुई चीज़ें उठाकर ये कहकर कि मुझ पर अल्लाह की वही नाजिल होती है, ये बातें कुरान मजीद में लिखवा दी। और अगर देखा जाए तो यही वजह है कि बाइबल और कुरान मजीद में बहुत सी चीज़ें एक जैसी भी हैं। मिसाल के तौर पर सूअर का गोश्त खाना दोनों किताबों में हराम है, शराब पीना दोनों किताबों में हराम है, चाहे बाइबल हो या कुरान मजीद हो। तो सवाल करने वाले ने कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आपकी वेबसाइट पर इस सवाल के जवाब में आपने जो दो वजूहात दी हैं कि वो दो वजूहात जिनकी बुनियाद पर इस बात को गलत साबित किया जा सके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइबल से कुछ नहीं लिया बल्कि अल्लाह का पैगाम है जो वही की सूरत में नाजिल होता था, जिसे आप कुरान मजीद के लिए लिखवा देते थे। ये साबित करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की वेबसाइट पर दो वजूहात मौजूद हैं। और पहली वजाहत आप ये देते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था तो उस वक्त तो बाइबल का अरबी तर्जुमा ही मौजूद नहीं था। जब तर्जुमा मौजूद नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उसको चुरा सकते थे। लेकिन सवाल करने वाले ने कहा था कि सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 6 किताब नंबर 60 हदीस नंबर 478 का तर्जुमा है, जिसके मुताबिक गॉस्पेल यानी कि बाइबल का अरबी तर्जुमा उस वक्त तक किया जा चुका था। डॉक्टर जाकिर नाइक माथे पर से पसीना हटाते हुए माइक्रोफोन के सामने आकर खड़े हो गए from the other pre-existing sources. So you gave answer that you claim that there were no Arabic translations of the Bible during the time of Muhammad, but in Sahih al-Bukhari volume number 6 and book number 60 number 478 it says that the gospel has already been translated into Arabic. इस लड़के ने यह भी कहा था कि आपकी वेबसाइट पर दूसरी लॉजिक ये पेश की गई है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़े लिखे ही नहीं थे। अब अगर उन्होंने बाइबल से कुछ निकाल कर कुरान मजीद में डालना है, चोरी करना है नाउज़ुबिल्लाह, तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, तभी तो वो पढ़कर कुछ चुरा पाएंगे, ये वहाँ से देखकर कुरान पाक में लिखवा पाएंगे। मैं आपकी इस लॉजिक से भी इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक से पहले नाजिल होने वाली किताबों में से कोई भी मवाद हासिल करके कुरान पाक में डालना हो तो इसके लिए उनको पढ़ना लिखना आना ज़रूरी नहीं है। वो किसी और को कहकर उससे सुनकर भी तो कुरान पाक में शामिल कर सकते हैं। हो सकता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कहते हों कि मुझे बाइबल से फ़लाँ वाला वाक़या पढ़कर सुना दो। जब वो शख्स वाक़या सुनाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने जहन नशीन कर लेते और फिर बाद में ये कहकर कि मुझ पर वही नाजिल हुई है, ये बयान कर दिया करते।
اور یوں وہ قرآن پاک کا حصہ بن جاتا اور اسے وہی مانا جاتا۔ Necessary for Muhammad to be literate in order to borrow stories from previous scriptures. Muhammad only needed to hear these stories orally for borrowing to take place. After hearing these stories, Muhammad revised then and he wrote the theological pre-assumptions and then tried to pass them off as revelation from God. سوال کرنے والا اپنا سوال مکمل کر چکا تھا۔ دوستو اگر غور سے دیکھا جائے تو ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں پھنس چکے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو دلیل دیتے تھے لوگ اس پر یقین کر لیتے تھے اور آگے سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے، اور واقعی ذہن میں آتا بھی نہیں ہے، مگر اس لڑکے نے اس سے آگے کا سوال کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو جواب دینے میں مشکل ہوگی، مگر جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے بولنا شروع کیا تو انہوں نے پہلے ہلکا پھلکا مذاق سے گفتگو کا آغاز کیا، جس سے یہ لگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس اس مشکل سوال کا بھی جواب موجود ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سب سے پہلے آتے ہی کہا کہ ہمارے اس بھائی نے اچھا سوال کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بھائی ہماری ویب سائٹ پر بھی جاتے ہیں، ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اور انشاءاللہ آپ ایک دن اسلام قبول کر لیں گے۔ Websites, I'm happy about that. Inshallah we'll come to the truth. And I believe ایسا لگ رہا تھا کہ آج کوئی بڑا جھگڑا ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ نے کہا کہ میں نے ویب سائٹ پر 2 وجوہات بیان کی ہیں، 2 نہیں، میں نے بہت سی وجوہات بیان کر رکھی ہیں، آپ نے ان میں سے صرف 2 پڑھی ہیں۔ صرف یہ 2 ہی وجوہات نہیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائبل سے یا کسی اور مذہبی کتاب سے مواد حاصل کیا ہو۔ میں نے کئی وجوہات پیش کی ہیں، آپ نے ان میں سے 2 حاصل کی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنا ہی بولا تھا کہ یہ لڑکا بیچ میں انٹرپٹ کرنے لگا، یعنی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کاٹنے لگا، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں آتا ہوں، اس جانب آتا ہوں۔ and brother said I give 2 reasons on my website, not 2, I have given several. We have picked up 2. Because then you have to read in context. These are not the only 2 reasons. These are 2 of the many reasons I gave. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہاں یہ بات درست ہے، قرآن پاک کی سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے تو وہ کسی اور کو کہتے کہ مجھے پڑھ کر سناؤ، اور یوں وہ یاد کر لیتے اور پھر وہ کہتے کہ وہی نازل ہوئی ہے۔ آپ کو میرے ساتھ اس بات سے اتفاق کرنا پڑے گا کہ ایک ان پڑھ آدمی کے لیے کسی کتاب سے مواد چرانا، بے شک کسی کی مدد لے کر سن کر چرایا جا رہا ہو، نسبتاً مشکل ہے بمقابلہ ایک پڑھے لکھے آدمی کے جسے پڑھنا آتا ہو، وہ اکیلا ہی پڑھ کر مواد چرا سکتا ہے۔ آپ یقیناً اس بات سے اتفاق کریں گے۔ یہ لڑکا مائکروفون پر کچھ بولنا چاہ رہا تھا، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک پھر اس کے اشارے سے سمجھ گئے۔ مختصراً یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کا جواب، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ سن کر آرام سے نقل کر سکتے تھے، مگر سن کر ایک ان پڑھ آدمی کے لیے نقل کرنا تھوڑا بہت تو مشکل ہوتا ہے، جبکہ پڑھے لکھے آدمی کے لیے نقل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ To agree that between a literate and illiterate, it is more difficult for illiterate. You have to agree that. Do you agree or not? More difficult. More difficult. If a person who is literate, for him to copy is much more easy. He can hear also and read also. For a person who is illiterate, he can only hear. So at least you have to agree with me for sake of argument. It is difficult. Do you agree? Yes, good. MashaAllah. سوال کرنے والے نے ہاں میں سر ہلایا تھا، یعنی کہ وہ اس دلیل سے کچھ حد تک متفق نظر آتا تھا۔ اب رہ گیا تھا دوسرا سوال، جس میں اس لڑکے نے یہ کہا تھا کہ بائبل کا عربی ترجمہ موجود نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں اگر عربی ترجمہ موجود نہیں تھا تو صحیح بخاری کی حدیث سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ عربی ترجمہ موجود تھا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب اس سوال کی جانب آ جاتے ہیں۔ Point number 2, you mentioned, I said that no Arabic version of the Bible was present, and I agree with it yet. You quoted Sahih Bukhari, volume number 6, that Warqa, yes, he had knowledge about the gospel. No one. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ورقہ کو نالج تھا، یعنی کہ علم تھا بائبل سے متعلق۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ گاسپل یا بائبل کا عربی ترجمہ بنا دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں۔ اور یہ لڑکا مائکروفون میں کچھ بولنے لگا، مگر اس کا مائک آف تھا۔ He had knowledge about the gospel. Nowhere does he say that he translated. Brother, I challenge you. I challenge you. According to Christian sources. جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میرے بھائی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں،
عیسائیوں کے ہی یقین کے مطابق پہلی مرتبہ بائبل کا ترجمہ 10ویں صدی میں ہوا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ورقہ جو تھے وہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں دیگر مذاہب کا علم تھا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ ہلکے پھلکے نوٹس لکھے ہوں، کچھ صفحوں پر لکھ دیا ہو، مگر وہ پوری بائبل کا ترجمہ کر ڈالیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، میں اس پر یقین نہیں رکھتا، اور نہ ہی کہیں صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ورقہ نے پوری بائبل کا ترجمہ کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جملہ دہراتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں۔ Saying that he has translated it. He may have written some notes, but translate the full Bible? Impossible. Nowhere does Sahih Bukhari say that Warqa translated the full Bible. I challenge you. یہ سب کہنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسی دلیل سامنے رکھی کہ یہ لڑکا خود بھی شرمندہ ہونے لگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اچھا اگر مان لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائبل سے چیزیں لے کر قرآن مجید میں ڈالی ہیں، تو میں آپ کے سامنے کچھ معلومات رکھتا ہوں جو بائبل میں دی گئی ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی ہوتی ہے۔ بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ پہلے زمین بنائی گئی، پھر سورج بنایا گیا۔ زمین تیسرے دن اور سورج چوتھے دن بنایا گیا تھا، جبکہ قرآن پاک کہتا ہے چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہوتی، وہ سورج سے منعکس ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو بائبل میں غلط معلومات لکھی تھیں اور وہ سائنس کے ذریعے ثابت نہیں ہوتی، مگر جب وہ قرآن مجید میں دیکھا جاتا ہے تو وہاں پر وہ صحیح سے ثابت ہوتی ہیں اور سائنٹیفک ریزن کے ساتھ ثابت ہوتی ہیں۔ یعنی کہ بائبل میں جو معلومات ہیں وہ قرآن مجید میں آنے کے بعد بدل گئی ہیں اور وہ سائنس سے ثابت ہونے لگی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی سائنسدان بھی تھے کیا کہ وہ بائبل سے پڑھتے، پھر سائنٹیفک ریسرچ کرتے اور پھر ٹھیک کر کے قرآن مجید میں لکھ دیا کرتے تھے؟ So you mean to say Muhammad sallallahu alaihi wasallam picked up all these things and corrected? Do you think he was a scientist? No, it was a revelation from God. So go for my full talk, just quoting part of my talk, and as though like you will say that I will. You hear my full talk. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی بات مکمل کر چکے تھے اور کہا کہ ذرا عقل استعمال کیجئے، ایسے الزامات نہ لگایا کریں، اور اگر میں آپ کی یہ باتیں صحیح مان بھی لوں تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج سے 1400 سال پہلے جو بات سائنس کو اب سمجھ آ رہی ہے اس جدید دنیا میں آ کر، جب اس سے پہلے پتھر کا دور تھا، انسان اتنی ترقی نہیں کر سکا تھا، اسے سائنٹیفک ریسرچ نہیں آتی تھی، اس دور میں 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائنس سے ثابت ہونے والی درست باتیں قرآن مجید میں کیسے لکھوا دیں؟ بائبل میں تو لکھا ہی غلط تھا۔ بے شک یہ اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی وحی تھی اور اللہ کا پیغام ہوا کرتا تھا جسے ایمانداری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں تک پہنچایا ہے۔ Is it possible for a human being 1400 years back to correct all the scientific errors? Means what is wrong he corrected. It's impossible. Impossible. So this proves that it was not his work, it was the work of the Creator, Almighty God. Hope that answers the question. تو وہ عیسائی اس طریقے سے اگر وہ سوال کرتا ہے قراتا ہے تو سمپل ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، سمپل ہے۔ اس طریقے سے بھی بندہ مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ پاک کے محبوب ہیں، اور وہ محبوب ہیں تو اللہ پاک نے ان کو اپنی مطلب یہ ہے کہ جو روحانیت ہے، نورانیت ہے، ان سے مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک ایک چیز مطلب یہ ہے کہ ان کو پڑھائی، ان کو سکھائی، ان کو مطلب نہ ہے۔ اب جو اشرف المخلوقات جو امت بنائی، جو ہم سب کو جو بنایا کیا، تو وہ مطلب یہ سمجھ لو کہ ان کے صدقے میں اللہ پاک نے ہمارے کو مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقوں میں ہمیں بنایا۔ تو اب انہوں نے جب اتنی مطلب یہ ہے کہ 1400 صدیوں کی بعد کی بھی جو رپورٹ یہ ہے کہ وہ ہم اس ٹائم وہ جو دے کر چلے گئے کر گئے، تو وہ اب یہ ہے کہ یہ جو عیسائی وغیرہ ہو گئے یا کوئی دوسرے ہو گئے، یہ مطلب کمپیئر کرتے ہیں اپنی مطلب اس سے، بائبل سے یا اس سے یا اس سے۔ تو میں وہ عیسائی مطلب یہ ہے کہ صرف اتنی سی مطلب وہ بات کرا ہے کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ نکال کر اس میں مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں مطلب نہ ہے وہ الفاظوں کو ایڈ کیا گیا ہے۔ تو وہ عیسائی کا سراسر سوال مطلب یہ ہے کہ غلط ہے کہ بائبل سے مطلب اٹھا کر اس سے مطلب اس کے اندر وہ کیا ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک نے مطلب ایک ایک چیز اپنے مطلب نہ محبوب کو پر وہی اتاری، اور اس کے بعد پھر مطلب یہ ہے کہ وہی چیز مطلب نہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک ایک چیز کو جمع کرتے ہوئے اس کو مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک مطلب یہ ہے کہ اس کو بنایا گیا، وہ اللہ پاک کی کتاب جو ہے وہ بنائی گئی، تو وہ ہمارا قرآن پاک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ
एक सीधी सी बात है कि कोई एक मतलब ना आपका, अब मैं अगर इंसानी मिसाल भी दूँ आपको, आपका कोई एक गहरा दोस्त होता है, अगर वो मतलब ना है, आप अगर इतने मतलब ना काबिलियत है आपके अंदर, इतनी मतलब समझदारी है, इतना टैलेंट है, दुनिया भर का आपके अंदर टैलेंट है, और अगर आपका कोई ऐसा दोस्त जो गहरा दोस्त अगर आपका कोई बन जाता है, कर जाता है, और वो बिल्कुल अनपढ़ और गंवार हो, एक मैं ये दुनिया में मिसाल दे रहा हूँ, ये उनके ऊपर नहीं दे रहा, मैं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नहीं दे रहा, क्योंकि मैं इतना मतलब ना काबिल नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गिरा हुआ इंसान हूँ, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मतलब उनके ऊपर मैं मिसाल कभी भी नहीं दे सकता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बात ये कर रहा हूँ कि आपका अगर कोई इस तरीके से कोई गहरा, कोई अनपढ़ और गंवार अगर कोई दोस्त होता है, और आप इतने मतलब ये है कि पढ़े लिखे, समझदार और दयानतदार, आप बहुत ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे होते हो, समझदार होते हो, तो आप मुझे ये बताओ, आप उस अपने मतलब दोस्त को, अनपढ़ गंवार को, तो जब आपका इतना गहरा जब वो दोस्त होगा, तो आप उसको बहुत सारी अपनी आधी से ज़्यादा चीज़ें आप उसको मतलब ऑटोमेटिकली सिखा दोगे, आप उसको मतलब ये है कि पढ़ा दोगे, उसको मतलब ये है कि इतना टैलेंट आप उसके अंदर ऐड कर दोगे कि जितना उसने कभी ज़िंदगी में भी तवक्को नहीं किया होगा कि मैं भी इस तरीके से वो कर सकता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ और गंवार है। लेकिन क्या सिर्फ एक दोस्त की मदद है, क्योंकि एक दोस्त उसका अच्छा मतलब बन जाता है, कर जाता है। तो ये तो मतलब हर चीज़ मतलब इस तरीके से बंदा सोच सकता है, लेकिन ये है कि उसने मतलब सवाल किया, डॉक्टर ज़ाकिर नाइम ने अपने तरीके से जवाब दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए इजाज़त चाहता है, अल्लाह हाफ़िज़।